رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ اللہ احکم الحاکمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا جس طرح کبریا کی کبریائی کے شایان شان ہے، درود اور سلام نبی مکرم عدل مفخم حسن مجسم رسول محترم محمد انور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ پچھلے خطبہ میں نے آپ کے سامنے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ازواج مطہرات کا تذکرہ خیر کرتے ہوئے یہ گزارش کی کہ اللہ احکم الحاکمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو وہ مقام اور مرتبہ، وہ شان اور عزت عطا فرمائی جو بے مثال بھی ہے اور لازوال بھی ہے، نہ اس کی کوئی مثال ملتی ہے اور نہ ہی اس عظمت کو کوئی زوال ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی حیثیت سے اللہ کا انتخاب، یہ میں نے پچھلے خطبہ میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ایمانداروں کی مائیں ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے اور ان کی ماہیت اور کیفیت کیا ہے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ مجھے صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو سنا کے اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو کہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں اور اللہ نے ایمانداروں کے لیے یہ پسند فرمایا ہے کہ وہ بھی امہات المومنین کے ساتھ عقیدت، مودت اور احترام کا رشتہ قائم رکھیں۔ جب تک یہ رشتہ قائم ہوگا تو ایماندار کا ایمان بھی سلامت رہے گا، اور جب امہات المومنین کے متعلق یہ رشتہ خراب ہونے کو آئے گا، تزلزل کا شکار ہوگا، اس میں کوئی دراڑ آئے گی تو ایمان بھی اس بندے کا صحیح اور سلامت قطعاً نہیں رہ سکتا۔ سورہ احزاب کی روشنی میں پچھلے خطبہ میں بھی میں نے آپ کے سامنے کچھ گزارشات کی تھی، اور آج بھی انشاءاللہ اسی سورہ شریف کی روشنی میں اس موضوع کا دوسرا حصہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اس سورہ شریف کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ حکم ارشاد فرمایا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ لوگو یہ بات ذہن نشین کرو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمانداروں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے اوپر حق رکھتے ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، اور جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والیاں بنی ہیں، جن کو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف عطا کیا ہے، وہ خواتین ایمانداروں کی مائیں ہیں۔ وازواجہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور بیویاں
امہاتہم، ایماندار کہلوانے والوں کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ لا محالہ امہات المومنین ازواج رسول ہم سب ایمانداروں کی مائیں لگیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا لگے؟ جی حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ بھی اسی سورہ شریف کی آیت نمبر 40 ہے۔ تو اللہ کا قرآن تو قرآن نہیں جس میں تضاد آ جائے۔ وہاں ہے ازواج امہاتہم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمہاری مائیں لگیں، تو ماؤں کا شوہر کیا ہوتا ہے؟ لا محالہ باپ ہوتا ہے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باپ قرار نہیں دیا۔ ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی۔ لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ جو ان کے حقیقی بچے تھے وہ بچپن میں فوت ہو گئے۔ اب تم مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے والد اور باپ نہیں ہیں۔ کیوں؟ والد کا درجہ بھی ایک مخصوص جو ہے مقام پہ آ کے رک جاتا ہے۔ ماں اور باپ کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات باپ رائٹ پر ہوتا ہے اور اولاد غلط ہوتی ہے، اور کبھی کبھی اولاد صحیح راستے پہ ہوتی ہے اور ماں باپ تھوڑا سا غلطی کھا رہا ہوتا ہے، اختلاف بن جاتا ہے۔ اور اختلاف صحیح بنیادوں پہ ہو تو اختلاف کی حیثیت ہوتی ہے، گستاخی کی حد تک نہیں، اختلاف کی حد تک۔ ایک ہے اختلاف رائے، ایک ہے مخالفت۔ بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے، باپ اور بیٹے میں اختلاف ہو سکتا ہے رائے کا، لیکن نبی اور امتی کا یہ رشتہ قطعاً نہیں ہے۔ کیوں؟ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، نبی کی اطاعت، رسول کی اطاعت تو اللہ کی اطاعت ہے۔ میں اور آپ رسول کی بات سے اپنی بات کو تھوڑا سا بلند ہی کریں، صرف بلند کریں تو کیا ہوگا؟ سارے کے سارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ تمہیں پتہ ہی نہ ہو تمہارا رگڑا نکل جائے۔ کہاں ایک باپ اور کہاں سید رسولاں، کہاں ایک والد اور کہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے پہلے ہی فرما دیا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، تمہاری جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ آنچ نہ آئے۔ تمہاری جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مقابلے میں حیثیت ہی کو نہیں رکھتی۔ اور جو ان کی ازواج ہیں، بیویاں ہیں، امہاتہم، وہ تمہاری مائیں ہیں۔ کتنا بڑا درجہ دیا، کتنا بڑا مقام اور رفعت اور بلندی سے نوازا۔ ایک ماں جو حلالی نطفہ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ماں کی قدر کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی ہماری مائیں قرار دیا گیا ہے۔ بات کرنے سے 1000 مرتبہ سوچنا پڑے گا، یہ تبرہ میری ماں کو جائے گا، یہ گالی میری ماں کو جائے گی، یہ کوئی سختی، یہ کوئی گندے الفاظ میری ماں کو جائیں گے، اور ماں کو گالی دینے والا اس کا انجام کیا ہے آپ سب خود سمجھ سکتے ہیں۔ اور پھر آگے بات چلے گی تو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ ان ماؤں کی حیثیت اور احترام کیا ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم واولی الارحام بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا۔ لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کی ازواج تمہاری مائیں ہیں، مگر تم آپس میں جو رشتہ داریاں رکھنے والے ہو یہ مومنین سے زیادہ تم ایک دوسرے کے قریب ہو، مہاجرین سے زیادہ قریب ہو، لیکن مہاجرین اور مومنین تمہارے دوست ہیں۔ اگرچہ تمہاری رشتہ داری کفار سے بھی ہے، لیکن دوست کیا ہے؟ الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، تم اپنے دوستوں ایمانداروں کے ساتھ بھلائی کرنا چاہو تو خوشی سے کرو۔ کان ذلک فی الکتاب مستورا، یہ اللہ کی کتاب کا اٹل فیصلہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہماری مائیں ہیں، اور ان کا احترام، ان کی عزت اور توقیر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور گھر والوں کی یہ اگلی آیات کے اندر بیان ہو رہا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 سے لے کے 58 تک آپ خود بھی پڑھیں تو پتہ چلے کہ ازواج مطہرات کو اللہ نے کیا مقام بخشا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناء ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث۔ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا گھر، اس کی گھر والیاں، اس کا حرم پاک ہے، اور اس کے گھر میں جانے کے کچھ آداب ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، ایماندارو، ایمان والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، لا تدخلوا بیوت النبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر نہ جاؤ۔ جس طرح عام دوست احباب رشتہ داروں کے گھر چلا جاتا ہے، بندہ گزر رہا تھا تو کہا کہ ملتا جاؤں، ادھر سے آنا ہوا تو میں نے کہا آپ کو بھی سلام کرتا جاؤں، نہ، قطعاً نہ۔ لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام، ہاں ایک ہی صورت ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جانے کی، اور وہ یہ ہے کہ میرا محمد، میرا نبی خود تمہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دے۔ بس جب تک میرا نبی تمہیں اپنے گھر میں بلائے نہیں، اس وقت تک میرے نبی کے گھر میں جانے کا سوچو بھی نہیں۔ الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناء، جب تمہیں میرا نبی کھانے کی دعوت دے کہ آؤ میرے گھر میں ضیافت ہے، تو غیر ناظرین اناء ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا، تو وقت سے پہلے بھی نہ جانا۔ میرے نبی نے تمہیں دعوت دی کہ میرے اصحاب آؤ، میرے ساتھیوں آؤ، میرے شاگردوں میرے گھر میں آؤ، تمہارے لیے ضیافت اور کھانا ہے، پھر بھی خوشی خوشی جلدی جلدی نہ جانا۔ غیر ناظرین اناء، کہ تم ادھر بیٹھے رہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ابھی کھانا پک رہا، اس کی ہڈیا کی طرف دیکھ رہے ہو، تم اس انتظار میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا بننے تک گپ شپ لگ جائے گی، قطعاً ایسا نہ کرنا۔ غیر ناظرین اناء ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا، عین جس وقت میرا نبی تمہیں وقت دے اس وقت پہنچو، کھانا کھاؤ، اللہ کا شکر کرو اور فوراً نکل جاؤ۔ فاذا طعمتم فانتشروا، یہ ادب گاہ ہے، یہاں ادب سے آنا ہے، ادب سے جانا ہے، اس کے پروٹوکول بھی مخصوص ہیں، اس کے آداب بھی مخصوص ہیں۔ فاذا طعمتم فانتشروا، جب تمہارا کھانا مکمل ہو جائے فوراً الحمدللہ کہہ کے نکلنے کی کرو۔ ولا مستانسین لحدیث، ہر بندے کا دل کرتا ہے، اور صحاب رسول تو میرے آقا کے ختم نبوت، لبہائے ختم نبوت سے جدا ہونے والے پھولوں کے منتظر رہتے، کب فرمان نبوی لبہائے نبوت سے نیچے گرے اور ہم ان کو اپنی جھولیوں کی دامن کی زینت بنا دیں۔ دامن ایمان کی زینت بنانے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے دہن مبارک سے جڑنے والے پھولوں کو سمیٹ دیں۔
تمہارے دل میں بڑا عطا ہوگا کہ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن لیں گے، احادیث مصطفیٰ کو سمیٹ لیں گے۔ لیکن فرمایا ایسا نہ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے شوق میں تم وہاں پہ بیٹھے نہیں رہنا، جب کھانا بن جائے کھاؤ اور فوراً نکل جاؤ۔ ان ذالکم یؤذی النبی فیستحیی منکم، تمہیں نہیں پتا کہ یہ بات ادب کے خلاف ہو جائے گی، اور جب ادب کے خلاف ہو گئی میرے نبی کو اذیت ہوگی، میرے نبی کو تکلیف ہوگی۔ فیستحیی منکم، وہ میرا محبوب تو شرم و حیا کا پیکر ہے، وہ تو تمہیں از راہ محبت کچھ نہیں کہتا، لیکن واللہ لا یستحیی من الحق، میں حق بیان کرنے میں اللہ فرماتے ہیں کوئی باک نہیں سمجھتا، کوئی آر نہیں سمجھتا۔ میں ٹھوک بجا کے تمہیں حکم دیتا ہوں کہ یہ میرے نبی کی اذیت کا باعث ہے۔ میرے نبی کے گھر میں بیٹھنا بغیر کسی مقصد کے، محض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سننے کے لیے، تو میرے نبی کی اذیت کا باعث ہے، قرآن کہتا ہے۔ اچھا، میرے نبی مسجد میں ہوں، میرے نبی بازار میں ہوں، میرے نبی میدان جنگ میں ہوں، میرے نبی گھر کے علاوہ کسی مقام پہ ہوں، اللہ کے قرآن نے کسی وقت کہا ہے کہ زیادہ دیر میرے نبی کے پاس نہ بیٹھو، حدیث نہ سنو، میرے نبی کا فرمان نہ سنو، مسائل نہ پوچھو، میرے نبی کو اذیت ہوتی ہے؟ پورا قرآن ہے اللہ کا، یہ غور طلب بات ہے۔ اللہ کا قرآن اور احادیث کا ذخیرہ بھرا پڑا ہے، کہیں کسی مقام پہ اس کے علاوہ قطعاً نہیں ہے۔ صرف میرے نبی کے گھر والے جدھر موجود ہیں نا، میرے نبی کی ازواج، مومنوں تمہاری مائیں جن گھروں کے اندر مقیم ہیں، جب تم اس گھر میں زیادہ بیٹھتے ہو تو امہات المومنین کو اصل میں اذیت ہوتی ہے۔ تو جب میرے نبی کی بیویوں کو اذیت ہوتی ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو اچھا نہیں سمجھتے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اذیت ہوتی ہے۔ اور امہات المومنین کو معمولی سے معمولی کسی طرح کی تکلیف جو ہے یہ کیا کرتی ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کو باریک بینی سے پڑھا کریں۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، میرا نبی تمہیں کہتا نہیں ہے، لیکن بیویوں کو تکلیف میں دیکھ کے اس کو خود تکلیف ہوتی ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا کیا ہے؟ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 61 جو میں نے خطبہ کے شروع میں تلاوت کی ہے۔ لوگوں، جو لوگ اللہ کے رسول کی اذیت کا باعث بنتے ہیں ان کے لیے تو اللہ نے المناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ لہم عذاب علیم، ایسا عذاب ان کو اللہ دے گا جو ان کی چمڑی ادھیڑ کے رکھ دے گا، چرکے لگائے گا، المناک، جلد کو اکھاڑ کے رکھ دے گا۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے متعلق اذیت ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوتی ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے تم اللہ کو اذیت دے رہے ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن ہی کہہ رہا ہے۔ یہی سورہ شریف سورہ احزاب آیت نمبر 57 ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا۔ سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اذیت ملے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا، آگے بیٹھ جائیں حضور، آگے بیٹھ جائیں، ماشاءاللہ آگے بیٹھ جائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کا مطلب ہے اللہ کو اذیت دی۔ اور یاد رکھو، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ایسے ہی پھٹکے نہیں پڑی ہوتی چہروں پہ، یاد رکھیں اس کی یہ وجہ ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ،
اللہ دنیا اور آخرت میں ان کے اوپر لعنت کی پھٹکار برساتا ہے۔ کون؟ کن کے اوپر؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اذیت کا باعث بنتے ہیں۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔ یہ تو دنیا کے اندر لعنت ہے نا، دنیا اور آخرت کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص عذاب بھی ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، عذابًا مُهِينًا، جو عذاب اور سزا ان کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی، رسوا کر کے رکھ دے گی، ذلیل کر کے رکھ دے گی۔ اللہ تعالیٰ اس ذلالت اور رسوائی سے سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ ایماندارو، یہ تمہاری مائیں ہیں اور ان کے گھروں میں جانے کے لیے کچھ آداب ہیں۔ جب تمہیں اللہ کا رسول بلائے بھی فوراً جاؤ، کھانا کھا کے فوراً نکل جاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی لالچ اور ہرس میں نہ رہو، نکل جاؤ، گناہ کا باعث، حدیث سننا بھی گناہ کا باعث بن جائے گا۔ اور آگے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں کسی کام کے لیے جاؤ، ضرورت آن پڑے تو تب بھی، ضرورت کے مطابق بھی جاؤ تو تب بھی پردے کے پیچھے سے امہات المومنین کو مخاطب کرو۔ تمہاری جرت نہیں کہ سیدھے دروازے کے آگے کھڑے ہو کے بات کرو۔ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے ہو کے، باادب ہو کے، کھڑے ہو کے ان سے بات کرو۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ اہل بیت نبی کے گھر والوں اور تمہارے دلوں کی پاکیزگی کا باعث بن جائے گا۔ اصحاب بھی پاک ہیں، ازواج بھی پاک ہیں، آل بھی پاک ہے، اس کے باوجود فرمایا کہ تمہاری اس پاکی کو اللہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ اور آگے دوسری آیت میں مختصر کروں، وقت کم ہے، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی تھا قیامت تک آنے والے لوگوں کے اندر اور باہر کو بیان کر کے رکھ دیا ہے۔ ان تبدوا شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما۔ ان تبدوا شیئا، یاد رکھو اس کے متعلق تم اپنے دل میں کچھ چھپا کے رکھو، یا ظاہر کوئی کچھ نہ کچھ کہہ دو، یا اشاروں اور کنایوں میں بات کرو تو تمہارے اندر ہے، تم بے شک زبان پہ نہ لاؤ، اشاروں کنایوں میں بھی بات کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، وہ تمہارے رگ و پے سے واقف ہے، تمہاری نس نس کا علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کا علم علام الغیوب ہے، وہ جانتا ہے تمہارے اندر کیا ہے، تمہارے باہر کیا ہے۔ اس لیے نبی کے گھرانوں کا ادب دل سے کرنا، اور پھر ہی تم ایماندار کہلاؤ گے۔ اگر گول مول یا اشارے کنائے سے بات کرو گے تو رب تمہارے ظاہر و باطن سے خوب واقف ہے۔ فإن اللہ کان بکل شیء علیم۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن۔ دیکھو وہ اپنے دائرہ کار میں ہیں، اپنے گھروں میں ہیں، ماں باپ کے سامنے ان کو پردے کی ضرورت نہیں ہے، بھائی اور ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے اور ان کی خادمائیں، ان کی خواتین مسلمان، یہ سب کے سامنے وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ رہ سکتی ہے، لیکن جو غیر محرم ہیں ان کے لیے یہی احترام کا مقام ہوگا۔ اب یہاں بات سمجھنے والی ہے، امہات المومنین کس طرح کی ہماری مائیں ہیں، یہ وضاحت طلب بات ہے۔ ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول والزورا۔ سورہ مجادلہ 28واں پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور میں بارہا یہ عرض کر چکا ہوں، یاد دہانی کے لیے پھر کراتا ہوں
یہ سورہ مجادلہ بڑی پیاری صورت ہے، اور رب کعبہ کی قسم ہے ایک وجہ سے مجھے اس کے ساتھ بڑی محبت اور عقیدت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کینسر جیسا موذی مرض، یہ میں تجربہ تو نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن بارہا اس کا کرشمہ دیکھ چکا ہوں، اس کی برکت دیکھ چکا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس سورہ شریف کی ہر آیت میں اللہ کا ذاتی اسم موجود ہے۔ کسی آیت میں 1 دفعہ ہے، کسی آیت میں 2 دفعہ ہے، کسی آیت میں 3 دفعہ ہے، کسی آیت میں 4 دفعہ ہے، کسی آیت میں 5 دفعہ ہے۔ ہر آیت میں لفظ اللہ موجود ہے، اس میں اللہ موجود ہے، اور اس میں اعظم سب سے بڑا جو ہے وہ اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے۔ اس لیے یہ مجھے بڑی محبوب صورت ہے۔ اس سورہ شریف کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مائیں تمہاری وہی ہیں، یعنی جب زہار کیا نا تم میری ماں کی طرح ہو نعوذ باللہ، وہ حرام ہو جاتی۔ فرمایا اب یہ حرام نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ماں تو وہی ہے جس نے جنا ہے، یہ تو تمہاری یاوا گوئی ہے منہ سے جو تم نے کہا ہے، یہ تمہاری حقیقی ماں تھوڑی بن گئی ہے۔ لیکن جس طرح انبیاء کے مخصوص آداب ہوتے ہیں، اسی طرح انبیاء کی ازواج کی بھی مخصوص آداب ہوتے ہیں۔ کچھ چیزوں میں انبیاء مستثنا ہیں، اسی طرح کچھ چیزوں میں ازواج مطہرات بھی مستثنا ہے۔ جو مخصوص مقام اللہ نے انبیاء کو دیا ہے، اسی طرح چند مخصوص احکام انبیاء کی خواتین کے لیے بھی اللہ نے رکھے ہیں، بالخصوص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے متعلق۔ اس لیے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، حقیقی مائیں تو تمہاری نہیں ہیں۔ اگر حقیقی مائیں ہوتی تو کیا ہوتا؟ پردے کی ضرورت نہ تھی، لیکن یہ حقیقی ماؤں سے بھی زیادہ محترم ہیں، حقیقی ماؤں سے بھی زیادہ ادب والی ہیں، حقیقی ماؤں سے بھی زیادہ ان کا خیال رکھنا ہے کہ ماں تو ماں ہے، لیکن ایسی ماں جس کو تم نظر اٹھا کے دیکھ بھی نہیں سکتے ہو، ادب کا تقاضا ہے۔ ایسی ماں جس کے متعلق ذہن میں کچھ لاؤ گے تو تم دائرہ ایمان سے خارج ہو جاؤ، ایسی ماں ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یہ ہے ازواج مطہرات کا مقام۔ اور اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جو لوگ اللہ کے نبی کی بیویوں کی اذیت کا سبب بنتے ہیں وہ رسول اللہ کی اذیت کا سبب بنتے ہیں، اور جو رسول اللہ کی اذیت کا سبب بنے وہ اللہ کی اذیت کا سبب بنتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے اس کے اوپر، اور روز قیامت بھی اللہ تعالیٰ نے بہت خطرناک عذاب اس کے لیے تیار کر رکھا۔ اور آگے والی آیت سنیے، آیت نمبر 58، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ لوگو، یہ ازواج مطہرات ہے، عام ایماندار مومنین اور مومنات جو جرم انہوں نے کیا نہیں، جو گناہ ان سے سرزد نہیں ہوا ہے، تم ان کے اوپر وہ بہتان تراشی کرتے ہو، زبانیں تان دراز کرتے ہو، ان کے اخلاق اور ان کے کردار میں کیڑے نکالتے ہو، تو سنو والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو سچے پکے ایمانداروں کو اذیت کا باعث بنتے ہیں ان کی، وہ کیا ہے؟ بغیر ما اکتسبوا، جو ان بیچاروں نے جرم کیا ہی نہیں وہی ان کے ذمہ لگاتے ہو، فقد احتملوا بہتانا اثما مبینا، یہ ان کے اوپر سری بہتان بازی کرتے ہو اور بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اس سے گناہ کی زیادہ وضاحت ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِثْمًا مُبِينًا، اس سے واضح اور گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ اب ایمانداری سے میں اور آپ بتائیں، کسی بندہ مومن اور بندی مومنہ کے اوپر کوئی بندہ جو انہوں نے ارتکاب کیا نہ ہو الزام لگا دے، ہمارے ہاں تو پرواہ ہی کوئی نہیں نا، میرے سامنے بیٹھ کے کچھ ہوں گے، میں یوں جو ہے وہ کمر جو ہے مروڑوں گا تو پیچھے کچھ ہو جائے گا۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، پورے مطلب گھر گھر کی کہانی ہے یار، ہمارا معاشرہ اس قدر ہو گیا ہے، عجیب و غریب
پاس ہو تو باپ سے بھی زیادہ عزت ہے، اور جب وہاں سے نکلے گا فوراً ابھی گھر کی دہلیز جو ہے وہ عبور نہیں کی تو غیبت اس کی شروع ہو جائے گی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ عام ایمانداروں کی بات کر رہا ہوں، جو ایمانداری کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں پتہ نہیں ایمان ہم نے سر پہ اٹھایا ہوا ہے سارا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ تو جو ایمانداروں کے متعلق یہ سوچتا ہے وہ صریح بہتان لگاتا ہے، اور کیونکہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ غیبت کی تعریف کیا کی آپ نے؟ کہ جو کسی بندے کے اندر عیب ہو لیکن اس کی پیٹھ کے پیچھے کیا جائے اور وہ برا سمجھے اس کو، وہ کیا ہوگا؟ غیبت ہوگی۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک بندے میں ہو تو تب بھی، فرمایا یہی تو غیبت ہے نا، اگر نہ ہو تو پھر تو بہتان ہے۔ تو یہاں اسی بہتان کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے، بغیر مکتسب، جو ان بیچاروں سے سرزد ہی نہیں ہوا، تم اس کے متعلق قرید رہے باتیں کر رہے ہو تو کیا ہوگا؟ فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا۔ عام مسلمان کے متعلق یہ باتیں بہتان اور بہت بڑا اور واضح گناہ ہے۔ اور اصحاب رسول کے ایمان میں شک کیا ہے؟ میں اور آپ، مجھے آپ کے متعلق حسن ظن ہے کہ آپ الحمدللہ ایماندار ہیں، آپ کا میرے متعلق یقیناً حسن ظن ہوگا کہ میں ایماندار ہوں، لیکن ہمارے متعلق آسمان سے کوئی سند تو نہیں اتری نا، ہمارے ایمان کی کوئی گارنٹی اللہ نے دی تو نہیں، حسن ظن ہے نا ایک دوسرے کے متعلق۔ اصحاب رسول کون ہیں؟ اولئک هم الراشدون، یہ تو نیک لوگ ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ اولئک هم المہتدون، یہی تو رہنمائی ان کو دی گئی ہے اور آگے بھی رہنما ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے سچے مومن ہیں، ان کی گارنٹی اللہ نے دی ہے۔ اور ان کے ایمان میں جو کیڑے نکالے وہ کون ہوگا؟ اور پھر ازواج مطہرات، وہی ازواج محترات ایماندار ہی نہیں، ایمانداروں کی مائیں ہیں، ان کی شان میں اگر کوئی تنقیص کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا۔ یہ آیت اس پہ صادق آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے آپ سے پچھلے خطبہ میں گزارش کی تھی کہ وقت پہ ذرا تشریف لے آیا کریں، یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب عنایت فرمائے گا، اور آپ کو دینی اور علمی، یعنی دین کا علم سیکھنے کا ایک نادر اور نایاب موقع ملتا ہے۔ تو یہ تب ہی اس پہ کما حقہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ جب آپ شروع میں تشریف لے آئے، ابتدا سے انتہا تک، کہاں سے بات شروع ہوئی تھی اور کہاں جا کے ختم ہوئی تھی، پھر جا کے پوری بات بندے کو سمجھ آتی ہے، ورنہ جو ہے تھوڑا بہت سمجھ آتی ہے۔ اور سب سے جو ہے نا نقصان دہ بات وہ یہ ہے، جس طرح میں پچھلے خطبہ میں عرض کر چکا ہوں، کہ جو فرشتے اللہ کے مسجد کے دروازوں کے اوپر تعینات ہوتے ہیں، آپ حضرات کے نام لکھنے کے لیے جب خطیب الحمدللہ کہتا ہے نا، وہ اللہ کے فرشتے سارے اپنے رجسٹر سمیٹ کے تو وہ بھی آ کے واز سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جب وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد دوران واز جو احباب تشریف لاتے ہیں وہ ان فرشتوں کی، اللہ کے ملائکہ کے رجسٹروں کے اندر ان کے نام درج نہیں ہو پاتے۔ تو ایک طرح کی اس وقت آنے سے غیر حاضری لگ گئی نا بھائی۔ تو یہ آج کل آپ کو پتہ ہے جو ہمارے دائیں بائیں جتنے ادارے ہوتے ہیں
سرکاری ہوں نیم سرکاری ہوں، آج کل تو بایو میٹرک سسٹم بھی ہے، تو یہ بایو میٹرک سسٹم اللہ تعالیٰ کا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہاں تو ہم جا کے تھم لگاتے ہیں، ہماری حاضری لگتی ہے، تو یہ اللہ کا سسٹم جو اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ تو اس کی نقل ہے نا، تو اس کے پاس وہ اصل سسٹم ہے. ہم آئے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے ہمیں سکین کر لیا، ہماری حاضری لگ گئی. اور اگر وہ سکیننگ میں ہم نہیں آئیں گے تو وہاں پہ حاضری تو نہیں، ہماری غیر حاضری ہے نا. تو یہ ہمارا نقصان ہے، یہ فائدہ ہے. پچھلے خطبے میں نے سوال کیا تھا کہ اس موقع پہ آپ میرا خیال ہے بہت کچھ کما لیتے ہوں گے، تو میرا خیال ہے اس سے بڑا نقصان اور کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پچھلے جمعہ کے بعد وہاں باہر بزرگوں نے ایک مجھے بات کی تھی، وہ فرما رہے تھے کہ کئی لوگوں کو میں نے، چونکہ وہ ظہر کی نماز کے بعد تھوڑا سا درس دیتے ہیں تو ان کا تجربہ ہوگا ذاتی کوئی، تو وہ کہنے لگے کہ اکثر دوست احباب کو 2 سجدوں کے درمیان کی دعا نہیں آتی ہے. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی، اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ ان کو 2 سجدوں کے درمیان کی دعا کیوں نہیں آتی. اور 2 سجدوں کے درمیان کی دعا ہی نہیں، بلکہ جب ہم سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں نا، ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں، آگے دعا کسی کو نہیں آتی الا ماشاء اللہ. جن کو آتی ہے ان کو آتی ہے، چند لوگوں کے سوا کسی کو نہیں آتی. یہ بھی ہے اور یہ بھی. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں سکھائی نہیں گئی. ایک ہے نماز حنفی، ایک ہے نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اندر تو یہ بات موجود ہے، لیکن نماز حنفی کے اندر بات موجود نہیں ہے. تو ہم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنی ہے بھائی. کس لیے آتے ہیں ایمانداری سے بتائیں، ہٹ کے ہر بات سے، ہر فرقہ وریت سے ہٹ کے بتائیں، کس کی سنت کے مطابق پڑھنے کے لیے آتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے. تبھی قبول ہوگی نا، صلو کما رأیتمونی اصلی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدوں کے درمیان دعائیں سکھلائی ہیں. چلیں لمبی دعا تو نہیں، تو چھوٹی سے چھوٹی دعا کیا ہے؟ رب اغفر لی، رب اغفر لی. بس 2 مرتبہ میرے ساتھ مل کے پڑھیے بلا، رب اغفر لی، رب اغفر لی. یہ یاد کر لیں، جب 1 مرتبہ سجدہ کریں گے تو سجدے کے درمیان بیٹھیں گے تو فوراً ڈائری مارنی نیچے نا. کیا پڑھنا ہے؟ ایسے بندے کو تو میرے نبی نے نماز کا چور قرار دیا ہے، جو سکون سے فٹ بے سکونی سے نماز پڑھتا ہے. سجدہ کریں، سجدہ کرنے کے بعد آرام سے بیٹھیں، اور لمبی دعا نہیں آتی تو کیا کریں درمیان میں؟ رب اغفر لی، رب اغفر لی. اگلے جمعے میں نے سننی ہے انشاءاللہ. وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.